آئیے اس وقت ملکی حالات کو مد نظر رکھیے، میں 4 مصرعے پڑھتا ہوں اور سرزمین زید پور جو ایک علمی اور ادبی سرزمین ہے اور وہاں سے حضرت مولانا امتیاز الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ استاد حدیث اور استاد التفسیر ہیں، آپ مدرسہ نور العلوم کے اور بذات خود آپ بانی ہیں حضرت مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب مدرسے سے آپ اس کے بانی بھی ہیں۔ اس وقت میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کہ ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں گوارا ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا امتیاز الحق صاحب زید پوری سے آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدا کر دے جو بحر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، فدا کر دے جو بحر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا دائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، صدر جلسہ، معزز خواتین اسلام، ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہمارے ناظم صاحب نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آپ تشریف لے آئیں، تو ابھی بیان میں نہیں کروں گا جب تک آپ، کیونکہ آپ وہاں بیٹھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں تو آپ سے درخواست یہ کہ یہاں آگے تشریف لے آئیں اور تاکہ مکمل طور پر آپ بات پوری سنیں اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ ہوں گی. آپ حضرات سے درخواست ہے، پیچھے جو حضرات ہیں برائے مہربانی یہاں تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی فرمانبردار اور نیک انسان، ماشاءاللہ نیک لوگ، آپ لوگ بات سمجھتے بھی ہیں
اور غور سے سنتے بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ آگے تشریف لے آئے. دیکھیے وہ پیچھے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے. دیکھیے یہ دین کے مسئلے میں آپ قدم بڑھا رہے ہیں, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ایک ایک قدم پر اجر اور ثواب اللہ نے رکھا ہے. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں یہاں ثواب اور نیکی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی. آپ اور تشریف لے آئیں. ادھر جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں کچھ ماشاءاللہ دیکھیں یہ تشریف لے آئیں. ادھر بیٹھے ہیں جو ہمارے حضرات, جو بھائی ہمارے پیچھے بالکل پیچھے ہیں, آپ تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تھوڑی سی زحمت کر لیں اور تشریف لے آئیں. آپ بات سننے کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ پوری بات سنیں قریب سے. تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اور اس کا خیال رکھا جائے گا جلسے میں کہ انشاءاللہ آپ کی فجر کی نماز نہ چھوٹے, وقت پر جلسہ ختم ہو, اور یہ تمام باتیں خیال رکھی جائیں گی. ماشاءاللہ. بزرگوں, دوستوں, دینی بھائیوں, میں نے قرآن کریم کی ایک چند آیتیں سورہ اقرا کی تلاوت فرمائی. 5 آیتیں ہیں وہ جو سب سے پہلی وحی کہلاتی ہے. امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے, اعتکاف کر رہے ہیں. اور جناب والا اس حال میں اعتکاف کی آپ گھر سے اپنا توشہ لے کر جاتے ہیں اور اللہ کی یاد میں غار حرا میں آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ ہے اور یہ آخری راتیں ہیں. آپ عبادت میں مشغول ہیں اللہ. اسی حال میں جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے سب سے بڑے فرشتے, بہت فرشتے اللہ کے ہیں لیکن 4 فرشتے اللہ کے بڑے کہلاتے ہیں, محبوب ہیں وہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 بڑے فرشتے کہلاتے. ان میں سب سے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کے ذمے اللہ نے یہ کام دیا ہے کہ وہ رسولوں اور نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام وحی لے کر آئے. اور دوسرا کام اللہ نے ان کے ذمہ جو دیا, یہ دیا کہ جب کسی قوم کو ان کی نافرمانی کے پاداش میں کسی قوم کو جرم کے وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. قوم عاد, قوم نوح, قوم لوط, قوم سمود اور اسی طرح بہت سی قومیں, بڑے بڑے چودھری اپنے زمانے کے شداد و فرعون و حامان جیسے لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تباہی. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھے پکڑ کر کے آپ دباتے ہیں اور جبرائیل کہتے ہیں اقرا, صرف اقرا پڑھیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میرا کوئی استاد نہیں, میں کیا پڑھوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا, پڑھیے.
حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ پھر دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پیغمبر پڑھئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ چوتھی مرتبہ میں جبرائیل علیہ السلام خود پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کی زبان سے سن کر خود حضور پڑھنے لگتے ہیں، اور یہ 5 آیتیں پہلی وحی کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم کا نزول، آخری کتاب کا نزول، قرآن مقدس کا نزول وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آج کے اس جلسے میں میں نے جو یہ آیتیں منتخب کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مجمع آپ کا، ہماری ماں بہنیں بہت سے بیٹھی ہوئی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کچھ سننے کے لیے، اور یہ پڑھنے والے طالب علم، مدرسہ فیاض العلوم کی محنتیں، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ آیت منتخب کی ہیں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہ سب سے پہلے وحی جو آ رہی ہے، سب سے پہلے کتاب کی جو آیتیں اتر رہی ہیں، اور سب سے پہلے علم کی جو روشنی حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی شکل میں جو آ رہی ہے، وہ اقرا سے شروعات اس کی ہو رہی۔ پڑھئے، یاد رکھیے، اس پڑھئے سے کیا معلوم ہو؟ تعلیم، ایجوکیشن، علم، یہی سے علم کی شروعات ہوتی ہے۔ علم سب سے پہلی وحی ہے علم کے بارے میں، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس امت کے لیے، آخری امت کے لیے آخری کتاب نازل فرما رہے ہیں، اتار رہے ہیں، دستور قانون اتار رہے ہیں۔ تو پہلے قانون کے جو شروعات اور ابتدا ہو رہی اس قانون کی اقرا سے ہو رہی ہے کہ اے پیغمبر آپ پڑھئے اور امت کو پڑھائے۔ جاہل زمانہ ہے، زمانے جہالت چل رہا ہے، ان پڑھ لوگ زیادہ تھے، اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں اتار کے پڑھایا۔ اب ان پڑھ ہونے سے کام نہیں چلے گا، اب پڑھنا پڑے گا، دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہے، علم کو آگے رکھنا ہے، اور تعلیم، ایجوکیشن اور علم حاصل کرنا ہے، امتیاز پیدا کرنا ہے اس امت کو۔ امت کے پاس وقت کم ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی عمر ما بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے برابر بیچ میں ہوگی، زیادہ لمبی عمریں نہیں ہوں گی، بس تقریباً اسی بیچ میں لوگ انتقال کریں گے، یعنی ان کا بچپنا، ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا جائے گا۔ اتنی چھوٹی عمر لے، اس لیے اس سے پہلے امتیں تو 200 سال، 300 سال، 400 سال کی عمریں ان کی لمبی ہوا کرتی تھی، اور وہ خوب اللہ کی عبادت اور نبی کے طریقے پر چل کر وہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جو ایمان والے گئے، ان کی لمبی عمریں ملی۔ لیکن اس امت کی عمر کم ہو گئی، اتنی کم کہ 100 کے قریب بھی جانا مشکل ہے۔ چند گنے چنے لوگ تو 100 کے قریب چلے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو آگے جا پاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر بس اسی بیچ میں رہے گی، اکثریت کا یہی حال ہوگا۔ وجہ کیا رہی؟ کیا کیا جائے؟ دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن جب ساری امتیں میدان حشر میں کھڑی ہوں گی،
ساری امتیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر جس نے نیکی یا برائی کی ہوگی اللہ اس کو دکھائے گا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ میدان حشر میں آئیں گے، اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت ساری امتوں سے سب سے زیادہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے 120 صفیں ہوں گی، تو میدان حشر میں 120 صفیں، ان صفوں میں 120 میں یعنی سارے نبیوں کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک 120 صفیں ہوں گی میدان حشر میں۔ اس میں صرف 80 صفیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی 80 صفیں، باقی 40 صفحے اور امت سب سے زیادہ بڑی امت قیامت کے دن آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام معاملات میں، میدان حشر کے تمام معاملات میں میری امت سب سے آگے ہوگی، اور جب جنت کے داخلے کا نمبر آئے گا تو میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سب سے پہلے امت آقا کی امت جا رہی ہے، حالانکہ دنیا میں سب سے آخر میں یہ امت آئی اور سب سے کم عمر لے کے آئی ہے، لیکن جا رہی ہے سب سے پہلے جنت میں جا رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہو؟ سب سے کم عمریں 200 300 500 600 سال والے لوگ پیچھے رہ گئے، بڑی لمبی لمبی عبادتیں کر کے، ریاستیں کر کے پیچھے رہ گئے، اور یہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بہت مختصر زندگی گزار کے آئی ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے بھی ہے، سب سے محبوب بھی ہے، اور جنت میں سب سے پہلے جا رہی ہے۔ کیا وجہ؟ یہ سمجھنا ہے۔ ہمارے حضرت والا ابھی یہی بات سمجھا کے گئے کہ وقت کم ہے، اس امت کو کام بہت دیے گئے، ثواب اجر بہت دیا گیا چیزوں پر، تھوڑے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو بہت، آج ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں پر جو داڑھیاں ہیں، اور یہ نماز، یہ محرابیں، اور یہ صفیں، اور یہ السلام علیکم، اور یہ دین و اسلام، یہ صحابہ کرام ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کو مکمل طور پر اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور تیار کی جماعت، علم جو سینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ نے دیا تھا، سینوں اپنے سینے سے صحابہ کے سینوں میں انڈیل دیا آقا نے، اور پھر سینہ بسینہ یہ علم آج 1450 سال تقریباً گزر گئے، یہ علم ہم تک پہنچا۔ اس لیے یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ بڑی قیمتی، یہ دنیا میں دین کے قلعے ہیں، اور یاد رکھ لیجئے، بالکل پکی بات کہہ رہا ہوں یہاں کے لوگوں سے، کہ یہ دو مدرسے، یہ مکتب، یہ حافظ جی، یہ قاری صاحب، یہ مولانا صاحب، ہماری نظریں تو ان کو حقیر دیکھ رہی ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، امام صاحب ہیں، حافظ جی ہیں، یہ بہت بڑے لوگ نہیں، چھوٹے لوگ ہیں، نظریں تو یہی کہہ رہے ہیں دنیا کی، لیکن نہیں، ہماری نظروں میں چھوٹے ہیں، اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں بہت بڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب دنیا میں کہیں ذکر ہوتا ہے، زمین پر اللہ کا ذکر جس جگہ ہوتا ہے، آسمان والوں کے نزدیک یعنی فرشتوں کے نزدیک وہ جگہ سورج سے زیادہ چمکدار دکھائی دیتی ہے۔
یہ جو مدرسے، یہ قلعے، یہ مسجدیں، یہ مکتب، یہ آسمان والوں فرشتے جو رہتے ہیں ان کے نزدیک بہت خوبصورت اور چمکدار چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں دنیا میں، اور ہم ان مکتب کی اہمیت سمجھتے نہیں۔ حضرت مولانا باقی باللہ، حضرت بڑی شخصیت، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اللہ کی معرفت ان کو اتر رہی تھی، ہر ولی کو اور ہر اللہ کے مقبول و محبوب بندے کا ایک تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ہر وقت تعلق، اس کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ ان کو الہام ہوتا رہتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں اللہ ان کو بتا دیتا ہے جو اور عام آدمی کو وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، اور اگر ان کے ہاتھ پیروں سے کچھ ظاہر بھی ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کا حال یہی ہے۔ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کہ جو سلسلہ اللہ سے کڑی اور جو ایک تواتر تھا، الہامی کیفیت معرفت کا، وہ ایک دن ایسا ہوا کہ ٹوٹ گیا، رک گیا، قبض ہو گیا، وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ بڑے پریشان ہو گئے، بات کیا ہے؟ اے میرے مالک، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اے اللہ یہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ آئے نہیں، ان سے دعا کراؤں تاکہ میرا معرفت کا سلسلہ جو اس وقت رکا ہوا ہے، موقوف ہے، وہ جاری ہو جائے۔ استاد سے بات کی، بچوں سے کہا، باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ میرے بچوں دعا کرو میرے لیے۔ بچوں نے ہاتھ اٹھائے، لکھا ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھائے، دعا شروع ہوئی، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ کڑی ٹوٹی ہوئی تھی معرفت کی، اللہ نے اس کو جاری کر دیا۔ یہ مکتب کے بچوں کی اہمیت ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میری ماں بہنوں سنو، یہ دین، یہ جو دین کا رنگ اور یہ جو اسلام کا رنگ چڑھانے سے چڑھے گا۔ آپ اپنے دوپٹے میں رنگ چڑھانا ہو تو گھر میں بیٹھے ہی پیٹی میں رکھ دو دوپٹہ تو رنگ چڑھ جائے گا، نہیں، اس کو رنگریز کے پاس جو رنگتا ہے اس کو بھیجتی ہیں، کہتی ماں بہنیں کہ بھائی اس کو دوپٹہ اس کلر کا ہمیں چاہیے، وہ رنگ چڑھا کے دے دے۔ چڑھانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی۔ ماں بہنیں سن لیں، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ آج کے موبائل دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، نئی ٹیکنالوجی میں، جہاں شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف اور گندگی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، پوری امت کو، بچوں کو، نونہالوں کو، مردوں، عورتوں کو، اب یہاں پر امت کو چاہیے کہ یہاں مقابلہ ہے شیطان کا، لہذا ان کو اپنے ان بچوں کو موبائل اور موبائل کی خرابیوں سے، انٹرنیٹ کی خرابیوں سے اور ان کی تمام خرافات سے بچانا پڑے گا، اور ان کو دینی ماحول میں ان کو رنگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے پھر اللہ رب العالمین ان کی ماؤں سے جو پہلا مدرسہ ہے اس مدرسے سے پھر اللہ کے نیک بندے نکل کر دنیا میں آئیں گے اور میدان میں آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک سفر سے حضرت آتے، لمبا سفر تھا، بہت دنوں کے بعد گھر آئے، اپنی ماں کے پاس گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے اماں جان، اس سفر پر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات کہا، اس سفر پر مجھے اللہ نے اتنا کمال دیا، اس سفر پر اتنا کام ہوا کہ اتنے ہزار لوگ ایمان لائے ہیں میرے ہاتھ پر، اور اتنے ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات ماں سے کہہ رہے ہیں، تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اماں جان آپ کا کمال؟ کہا ہاں میرا کمال ہے۔ کہا وہ کیسے اماں جان؟ کہنے لگے بیٹا جب تو چھوٹا تھا اور دودھ پیتا تھا تو ماں کہہ رہی ہیں خواجہ صاحب کی
کہہ رہے ہیں بیٹا جب تو چھوٹا تھا دودھ پیتا تھا تو میں نے کبھی بغیر وضو تجھے دودھ نہیں پلایا تھا. یہ اس دودھ کا اثر ہے. بغیر وضو کے ماں نے کبھی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو دودھ نہیں پلایا. اس دودھ کا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ سے کام لے رہا ہے. اللہ رب العالمین تیرے وجہ سے لوگوں میں ہدایت کے چراغ اور روشنی جلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ماں کی گود سے جو بچے نکل کے آئے اللہ نے ان سے کام دیا. میرے دوستو عزیزو اور میری ماں بہنوں کام کیا ہے ماں نے, جیالے پیدا کیے ہیں انہوں ماں نے, دینی رنگ میں رنگا ہے اپنی اولادوں نسلوں کو ماں نے, ایک ماحول دیا ہے ماں نے. ہر کس بڑی شخصیت کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے, ہر شخصیت بڑی شخصیت جو دنیا میں جس سے اللہ نے کام لیا, بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں, ان کی ہسٹری ان کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو ان میں کہیں نہ کہیں کسی ماں کا کردار, کسی عورت کا کردار نظر آئے گا, کسی عورت کا کردار. میں نے جو شروعات کی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی 5 آیتیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی سنائی جاتی ہے تو بڑا بوجھ تھا حضور پر, بہت تھکان ہوا حضور پر. آپ گھر تشریف لائے, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے. امام الانبیاء گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی محترم امت کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں بیوی مجھے کمبل اڑا دے, مجھے چادر زملونی مجھے چادر اڑا دے, مجھے کمبل اڑا دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھایا گیا, چادر اڑھایا گیا, آپ اوڑھ کے لیٹ رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ اماں جان پوچھتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر کیا واقعہ ہوا, آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری غار حرا کی ساری باتیں, جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کر اترنا, یہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیارے آقا سناتے ہیں, اپنی بیوی کو سناتے ہیں یہ بات, چونکہ وہ غمگسار ہے, وہ دکھ درد کو سمجھنے والی ہے. وہ اس کو سنا رہے ہیں شوہر کی حیثیت سے بھی, ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے بھی, اور ایک زندگی کا ساتھی ہم سفر جو گھر میں ہیں جن کو بیوی کہتے ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضور سناتے. حضرت خدیجہ نے ساری بات سن کے کیا کہا؟ تسلی دی. ہاں بیوی کا, نیک بیوی کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ہر وقت تسلی دے, اس کو کھڑا رکھے, اس کو مضبوط رکھے. یہ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے, نیک بیوی کی. حضرت خدیجہ نے تسلی دی واللہ لا یخزیک ابدا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, آپ پریشان نہ ہو. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو, آپ الجھن میں نہ ہو. اللہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی موقع پر آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ ذہن سے یہ سب نکال دیجئے, اپنی تھکان کو ختم کر دیجئے, کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ کی صفات گنا رہی ہیں, صفات حمیدہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا جو صفات لے کر دنیا میں آئے, قسم خدا کی اگر وہ صفات مرد عورت کوئی بھی انسان مومن ہو یا غیر مومن ان صفات کو اپنائے تو وہ مومن غیر مومن تو ایمان لے آئے, اور جو مومن ہو اللہ اس کو عزت و ترقی عطا فرمائے.
وہ صفات، وہ طریقہ جس کو طریقہ محمدی کہتے ہیں، جس کو طریقہ رسول اللہ کہتے ہیں، وہ طریقہ، وہ جو مبارک طریقہ لے کر آئے، حضرت اماں جان کہتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ راستہ بھولے ہوئے لوگوں کو، بھٹکو ہوئے کو راستہ بتا دیتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بیوی ایک تسلی دے رہی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو آگے بڑھانے میں، حضور کو کھڑا کرنے میں ایک عورت کا کردار نظر آ رہا ہے اس شکل میں۔ میرے دوستو عزیزو، یاد رکھو یہ دین بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ طاہر کون سا گاؤں ہے یہ؟ طاہر پور ٹیری کے لوگ، میں آیا یہاں تو ماشاءاللہ بہت کچھ میں نے دیکھا یہاں، بڑی خوشی ہوئی، دل کی اطمینان قلب کی بات بتا رہا ہوں، دل سے آپ کے لوگوں کے لیے دعا ہے کہ یہاں کا بچہ اور یہاں کے جو لوگ دلچسپی ہم نے دیکھی ہے دین کا کے بیان اور قرآن و حدیث کے سننے، اللہ والوں علماء سے ملاقات کرنے میں جو دلچسپی، شوق، جذبہ، آپ کا بیٹھنا، یہ سب آپ کی اچھائی اور خوبی کو بتا رہا ہے کہ آپ کو دین سے تعلق ہے، آپ کو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے، اور آپ کو شریعت و اسلام کا رنگ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ کرے یہ رنگ اور بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے، اور اللہ آپ لوگوں سے، آپ کی نسلوں سے اللہ کام لے انشاءاللہ۔ میں نے دیکھا یہ بات، اللہ تعالیٰ ہر کسی علاقے کو، ہر مومن کے علاقے کو، ہر گھر کو اور ہر بستی کو اور پوری دنیا کے ہر گھر کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال، عمل کی دولت سے مالا مال۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ علم حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ابھی حضرت کے خلیفہ یہاں تشریف فرماتے، حضرت دنیا سے چلے گئے، وہ فرماتے تھے حضرت کہ اللہ دنیا میں عزت دو چیزوں سے دیتا، انسان کو عزت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک علم کی عزت ہوتی اور ایک مال کی عزت ہوتی۔ پھر حضرت فرماتے کہ علم کی عزت میں، مال کی عزت میں زوال ہے، مال کی عزت میں زوال ہے، یعنی آج مال ہے تو عزت ہے، نہیں ہے تو زوال، ختم عزت، لیکن علم کی عزت میں زوال نہیں کبھی آتا۔ حضرت فرماتے کہ مال کی عزت میں تو زوال ہے، مال ہے جب تک، المال غاد وراحل، مال جب تک ہے تو عزت ہے، لیکن مال ختم ہوا تو عزت ختم ہو گئی، لیکن علم کی عزت میں زوال نہیں ہوتا۔ میرے دوستو عزیزو اور میری ماں بہنوں، لکھا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ حسن بصری کون ہے؟ یہ حسن بصری بصرہ کے رہنے والے، اور ان کی والدہ حسن بصری کی والدہ خیرہ یہ خادم تھی حضرت ام المؤمنین، تمام امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ خدمت کرتی تھی، خادمہ تھی یہ۔ کن کی ماں؟ حضرت حسن بصری کی ماں۔ اور کہتے ہیں کہ ام المومنین کے گھر میں خدمت، یہی بڑا شرف ہے۔ حضور اکرم سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنے بیویوں کے گھر میں آتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی آتے، تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ ان کی ماں کہیں حسن بصری کو چھوڑ کر ام المومنین کے گھر میں چھوڑ کر وہ چلی جاتی خدمت کے لیے ادھر ادھر، تو یہ رونے لگتے، چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے،
تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت جوش آتی اور بچہ رو رہا ہے، لہذا دوسرے کا بچہ ہے، ایک خادمہ کا بچہ ہے، لیکن ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، بارہا ان کو حسن بصری کو اٹھایا اور اپنے دودھ میں لگا لیا، اپنے دودھ میں لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ دودھ میں لگ کر یہ بہل جاتے، خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے، اور اسی طرح بارہا کرنے سے کبھی کبھی دودھ کے قطرے بھی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں چلے گئے۔ کہتے ہیں بصرہ میں سب سے خوبصورت اور سب سے علم والا جو اس وقت اس زمانے میں شخصیت تھی وہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ حسن بصری وہ ماں نے دیکھو کتنی خدمات کی، وہ بچہ خادمہ کا ہے لیکن محبت جوش آئی، بچے پر رحم آیا، اس بچے کو اٹھا کر اپنے دودھ سے لگا لیا، یہ بچہ خاموش ہے۔ اور وہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ جب بڑے ہوئے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اتنا اللہ کا ڈر خوف تھا حسن بصری میں کہ جب خوبصورت ہے، جوان ہے، اور اسی طرح اللہ نے لمبا چوڑا قد کا بنایا تھا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں بڑے لمبے چوڑے قد کے بھی تھے، لیکن جب نکلتے تو ان کے اوپر آخرت کا ایسا ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے، جہنم میں داخل ہونے کے لیے صرف یہی ہیں، انہی کو داخل کیا جائے گا، اتنا ڈر اور خوف اپنے اوپر تھا۔ جہنم میں یہی داخل کیے جائیں گے سب سے پہلے، ایسا لگتا تھا۔ اللہ کی آخرت کا اتنا ڈر اور خوف ان کے اندر تھا، چونکہ اس گھر کا اور وہ تربیت کا اثر تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ میں۔ میرے دوستو عزیزو، میری ماں بہنوں، کی ماں کی گود جو مدرسہ ہے، اس گود سے بڑے بڑے اللہ والے نکلے ہیں اور نکلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علم عزت دیتا ہے، علم شرافت دیتا ہے، علم امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکتب سے بھی، دنیاوی تعلیم سے بھی دور نہ کریں، اور دینی تعلیم تو سب سے اول ہے۔ لکھا ہے، ایک بات یاد آ گئی، سن لیجئے، چونکہ موقع ہے، ماں بہنیں بھی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کیسے ہم بچوں کی خدمت کریں۔ آج ماڈرن زمانے میں، موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں، آج گھریلو ماحول میں بہت فرق آ گیا۔ میرے دوستو عزیزو، ایک زمانہ تھا کہ گھر سے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی آوازیں آتی تھی، تلاوت، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ماں بہنیں بھی، بچیاں بھی، اور سب لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن آج سناٹا نظر آتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہماری مسلمانوں کی گلیوں میں سناٹا ہے، اس لیے کہ ہم دیر میں سوتے ہیں اور دیر میں اٹھے، فجر کی نماز بھی گئی اور اس کے بعد سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس لیے کیونکہ اور یہ موبائل کی وجہ سے ہوا۔ پڑھے لکھے لوگ یہ کر رہے ہیں، جن کے گھروں میں دینداری ہے ان کا یہ حال ہے کہ 1 بجے 2 بجے سونا، اور کیوں دیر ہو گئی؟ موبائل میں دیر ہو گئی۔ فجر کی نماز پہ شیطان نے اپنا حملہ کر کے اور قابو میں کر لیا۔ میرے دوستو عزیزو اور میری ماں بہنوں، یہ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے آگے۔ قرآن کریم وہ نعمت ہے جس کا ایک ایک حرف شہد میں ڈوبا ہو، مشک عنبر سے معطر۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سنا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سنا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ سنو، جب مجھے جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں وضو کرتا ہوں اور نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں امام الانبیاء فرماتے ہیں، ان العبد یناجی ربہ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے چپ کے باتیں کرتا ہے، لہذا جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، تو نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے باتیں کرے، میرا مالک ہم سے باتیں کرے، رب العالمین ہم سے باتیں کرے، جب میری یہ خواہش ہوتی ہے تو میں قرآن کھول کر پڑھنے لگتا ہوں۔ کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے بندے سے باتیں کرتا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ بندے سے بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے جو اللہ نے ہمیں ان مدرسوں کے، ان مکتب کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ ان مکتبوں کا بڑا کردار، ان مدرسوں کا بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے کو بنانے میں، یاد رکھ لیجئے بہت بڑا کردار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، یہ خلفاء میں سے ہیں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دہلی میں یہ رہتے تھے۔ یہ جب بڑے ہوئے تھوڑے سے تو ان کی ماں نے، ان کے والد نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے بچے کو یعنی قطب الدین کو ولی بنائیں گے، نیک بندہ بنائیں گے، اللہ کا ایک بزرگ بنائیں گے۔ ان کی ماں نے ارادہ کیا کہ یہ پکا طے کر لیا۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو عزیزو اور میری ماں بہنوں، تو ان کی ماں نے یہ ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ اب اپنے بچے کو بزرگ ولی بنانا ہے۔ اس کی وجہ سے ذہن سازی شروع کر دی کہ بیٹا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اور یہ ساری چیزیں گنا کے یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ پھر آخر میں کہتی بیٹا تم کو کھانا کون دیتا ہے؟ تو بیٹا کہتا اماں آپ دیتی؟ نہ میں نہیں دیتی، اللہ دیتا۔ آپ کو کھانا بھی اللہ کھلاتا ہے۔ لہذا ان کے نظام یہ کیا کہ جب یہ پڑھنے مدرسے جاتے، مدرسے سے واپس آتے، ان کا نظام یہ تھا کہ اماں کہتی بیٹا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے کھانا مانگو۔ یہ یہی کرتے اور اس کے بعد وہ تلاش کرتے تو الماریوں میں کھانا رکھا ہوتا۔ یہ نظام کر لیا تھا، کسی الماری میں کہیں رکھ دیتی اور وہ تلاش کرتے مل جاتا کھانا۔ روزانہ کا یہی معمول ان کا۔ ایک دن ایسا ہوا ان کی ماں کہیں چلی گئی کسی کام سے یا کسی رشتہ دار کے ہاں، دھیان میں نہ رہا کہ بچے کا کھانا بنانا ہے۔ یاد آیا اچانک، ٹائم بھی ہو چکا، دوڑی ہوئی اللہ سے دعا کرتی ہوئی آئیں، اے اللہ بہت دنوں سے محنت کر رہی تھی میں، اے اللہ آج میرے بچے کا ایمان کا کیا ہوگا جو تجھ سے بنا تھا، آج میں نے کھانا نہیں بنایا۔ لہذا گھر آئیں تو دیکھا سو رہے ہیں، جلدی سے کھانا بنایا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتی ہوئی بچے کا جگنے کا انتظار۔ بچے اٹھے، قطب الدین رحمت اللہ علیہ اٹھے اور اٹھ کے بعد منہ ہاتھ دھلا، کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ کہا اماں کھانا میں کھا چکا۔ کھانا کھا چکے؟ اچھا۔ کہا اماں میں آیا آپ تھی نہیں، میں نے دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، اللہ سے مانگا اور الماری میں کھانا ملا۔ آج تو گوشت روٹی اتنا خوشبودار، اتنا اچھا کھانا ملا کہ آج تک ایسا کھانا کھایا نہیں۔ کاکی، ہندی میں اس کو کاکی کو روٹی کہتے ہیں۔ اس دن سے قطب الدین رحمت اللہ علیہ کے آگے بختیار کاکی یہ لفظ ٹک گیا اس کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے ان کو کھانا دیا گیا، ماں کی محنت کی لاج رکھی گئی اور اللہ نے ایک وقت آیا اسی محنت، اسی قربانی کے بدولت اللہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان کو بنا دیا۔ اور ایسی آج قطب مینار دلی میں اس بات کی انہی کے نام سے وہ قطب مینار۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر بڑی شخصیت کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی عورت، خاتون، بہن کی شکل ہو، ماں کی شکل ہو، بیوی کی شکل ہو، یہ کردار نظر آتا ہے اور یہ ماں کی گود ہی سے اور گھر سے ہی یہ چیز بنتی ہے، پھر اللہ آگے اس سے کام لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا، یہاں مدرسہ ساری چیزیں ہیں، علماء کی قدر کیجئے اور ان بچوں کو جو اسکول پڑھتے ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، لیکن کم سے کم کچھ وقت حافظ جی کو مکتب میں بھیجئے اپنے بچوں کو، وہ پڑھائیں، وہ پڑھیں گے وہاں اور یہ جو دین ان کا بنے گا، آپ اس سے بہت فائدہ آپ کو ملے گا، ماں باپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو یہ مکتب میں بچوں کو بھیجنا، پڑھانا اور جاہل ان کو نہ رہنے دینا بلکہ عالم تک نیت کرنا اور دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دینا، یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اور ماں باپ کو بچے پر نظر رکھنا، نگاہ رکھنا اور ٹوکنا اس کو، نماز کے بارے میں پوچھنا اور تمام اور دینی کاموں کے بارے میں ٹوکنا پوچھنا، یہ بھی وقت کا تقاضا ہے۔ محبت میں، لاڈ میں، اتنا پیار میں ایسا نہ ہو کہ وہ پیار میں بچہ لاڈ میں برباد ہو جائے اور دنیا کے، انٹرنیٹ کے اور موبائل کے حوالے ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری رہے گی، گھر والوں کی ذمہ داری رہے گی کہ اس نسل کو بچانا ہے اور اس نسل کو بچا کر دینی تعلیم اور شعور دینا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا اور دین اسلام کا رنگ چڑھانا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اور ہم سب کو، ماں بہنوں کو، تمام اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔